اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی طلب رکھنے والوں کو علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں خالد محمود، آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ چونکہ ماہ رمضان مبارک ہے تو ماہ رمضان کی مبارک مناسبت سے روزے کے فضائل اور اس کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ روزہ اور اس کی فضیلت، روزے کی اقسام کتنی ہیں، روزے کے مسائل کیا کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں آج کی ہم اس ویڈیو میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح، تربیت اور بخشش کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کر کے اس کی خواہشات سے بچے اور متقی اور پرہیزگار بن جائے، یعنی کہ ڈرنے والا بن جائے، ان چیزوں سے بچنے والا بن جائے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی ان قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، یہ صرف ہم پر فرض نہیں ہوئے، اور ان امتوں پر بھی اس لیے فرض تھے اور ہمارے اوپر بھی اس لیے فرض ہے تاکہ ہمیں کم از کم جو ایک مہینہ ہم روزے رکھیں گے رمضان مبارک کے، تو 30 دن کی جو پریکٹس ہوگی ان گناہوں سے بچنے کی، ان لغویات سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی، تو اس سے ہم پرہیزگار بن جائیں گے، ہماری عادت بن جائے گی۔ روزے کی اقسام کتنی ہیں؟ بنیادی طور پر روزے 4 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک فرض روزے، واجب روزے، سنت روزے یا نفل روزے۔ روزے کی مکمل 8 اقسام ہیں، ان 4 کی بھی آگے مزید اور قسمیں ہیں جو کہ آپ کے خدمت میں پیش ہے۔ نمبر 1، فرض معین۔ معین کہتے ہیں مقرر، وقت مقرر جب ہو جاتا ہے۔ فرض معین یعنی جو وہ روزے جو کہ کسی خاص دنوں میں مقرر ہیں، تو اس میں کیا ہے، رمضان المبارک کے وہ روزے جو قرآن میں فرض کیے گئے ہیں یہ فرض معین ہے، یعنی ان کو ہمیں رمضان المبارک میں ہی رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ دوسرے روزے جو ہیں وہ ہیں فرض غیر معین، یعنی فرض تو ہیں لیکن ان کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ وہ روزے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ روزے ہیں ماہ رمضان کے وہ روزے جو کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، ان کی قضا سال میں اگلے رمضان سے پہلے کسی بھی وقت پوری کر سکتے ہیں، یعنی اس کی قضا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے لیکن وقت معین نہیں ہے کہ آپ نے کس دن کب کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے روزے آئے تھے واجب، تو واجب میں بھی ہے واجب معین، یعنی وہ واجب جن کا وقت مقرر ہے، یعنی کسی خاص دن یا تاریخ میں روزہ رکھنے کی آپ منت مان لیں کہ میں فلاں دن یا فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو جب آپ نے منت مان لی تو وہ آپ پہ واجب ہو گیا، تو وہ اسی دن یا اسی تاریخ کو روزہ رکھنا واجب ہے، اس لیے اس کو واجب معین کہتے ہیں۔ پھر ہے واجب غیر معین، یعنی واجب ہے لیکن اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، یعنی کہ کفارہ کے لیے آپ نے روزے رکھنے ہیں، جب مرضی آپ رکھ لیں۔ نظر غیر معین یعنی آپ نے نظر مان لی کہ ٹھیک ہے جی میں اس کے اتنے روزے رکھوں گا، یہ نہیں کہا کہ فلاں دن فلاں مہینے میں رکھوں گا، تو یعنی وہ بھی واجب ہیں آپ پہ لیکن غیر معین ہے، جب بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ یا کسی شرعی عذر کے تحت، یعنی آپ کو کوئی شرعی عذر لاحق ہو گیا اور آپ نے روزہ کو توڑ لیا تو وہ بھی آپ پہ واجب رہے گا، لیکن اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، آپ پورے اگلے رمضان سے پہلے کبھی بھی آپ اس قضا روزے کو آپ رکھ سکتے ہیں جو کہ کسی شرعی عذر کے تحت توڑا گیا ہو، یعنی آپ بہت سخت بیمار ہو گئے ہو، کچھ ہو گیا اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد آتے سنت روزے۔ سنت روزے، سنت ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو، انہوں نے بھی کام وہ کیے ہیں، تو ان کے جو کام ہیں، ان کے جو افعال ہیں، وہ جو ان کا طریقہ ہے اسی کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ پھر عرفہ یعنی 9ویں ذی الحج کا، جس دن حج کہتے ہیں کہ حج ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، اس دن کا روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔
پھر ایام ابیض یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے کہ جب بھی چاند کی مہینے کی 13 14 15 تاریخ ہوتی تھی اس کو بھی روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی سنت ہے ہمارے لیے، ہم روزے اس کو رکھ سکتے ہیں، تو یہ سنت روزے ہیں۔ اس کے بعد آئے تھے نفل روزے، یعنی نفل روزے وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ جب رکھیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے تو آپ کو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ماہ شوال کے 6 روزے لوگ رکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھتے ہیں، اس کا اجر و ثواب اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ 30 دن کے روزے رکھ کے آدمی اس کے بعد پھر 6 روزے اور جب اضافی رکھتا ہے، تو نوافل کا مطلب بھی ہوتا ہے اضافی، تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ پھر ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی کہ شب برات، اس کا روزہ رکھ لیں، یا لوگ پیر جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی لوگ صرف پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی لوگ جمعرات کا رکھتے ہیں، کوئی جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، ہر جمعے کا، تو یہ سارے نوافل ہیں، تو جب بھی آپ رکھیں گے اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آئے تھے مکروہ، مکروہ روزے، مکروہ مین کراہت، مکروہ تنزیہی، پہلی بات ہے مکروہ تنزیہی، یعنی یہ وہ روزے ہوتے ہیں جو کہ حلال کے قریب ہیں، لیکن اگر آپ ان کو نہ کریں تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی کہ محرم الحرام کی صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا، تو چونکہ 10ویں تاریخ کا روزہ اس سے پہلے جو ہے نا یہود بھی رکھتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ آپ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھتے تھے، تو اس میں آگیا کہ 10ویں کا روزہ اگر آپ رکھیں گے تو وہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی حرام تو نہیں ہے لیکن ہے کہ مکروہ ہے وہ، یعنی اور اس کو اگر آپ نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ صرف ہفتہ والے دن کا روزہ، ہفتہ بھی یہی ہے کہ ہفتہ چونکہ یوم سبت والے جو تھے یوم یہود تھے، اس لیے اگر صرف اس دن کا بھی روزہ رکھنا تو یہ بھی ان سے مماثلت ہوتی ہے، تو اس کو روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے لیکن آپ اگر نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ پھر ہوتا ہے عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا، عورت کا ظاہر ہے عورت اور مرد کا، عورت گھر کی تمام معاملات کو سنبھالتی ہے، تو اس لیے وہ اس نے اگر نفلی روزے رکھنے ہیں تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی کہ میں نفلی روزے رکھ لوں، تو پھر وہ رکھے گی، جبکہ فرض روزے اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مکروہ تحریمی، یعنی یہ وہ روزے ہوتے ہیں مکروہ ہیں لیکن حرام کے قریب ہے، حرام ہے یعنی کہ منع ہے، یوں سمجھیں، تو یہ کون سے ہیں؟ عید الفطر والے دن روزہ رکھنا سخت منع ہے کہ عید الفطر والے دن کوئی روزہ نہیں رکھے گا، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا، یا ایام تشریق، ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ حج کے دنوں میں ذی الحج کی 11 12 اور 13 تاریخ کو روزہ رکھنا، تو یہ مکروہ تحریمی روزے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو جو روزے ہیں ان کی اقسام یہاں پہ بتا دی گئی۔ اس کے روزے کے مسائل کی طرف اگر ہم آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روزہ کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے، اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ روزہ کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے، تو روزہ فرض ہونے کی عمر جو ہے وہ حد بلوغت ہے، یعنی جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ ہر ملک میں بلوغت کی عمر جو ہے وہ الگ الگ ہے، ہمارے ملک پاکستان میں عموماً بچے 15 سال 16 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، تو ان کو روزہ رکھنا اس کے بعد فرض ہو جاتا ہے، اگر اس سے پہلے روزہ رکھتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، ان کو اس کی مشق ہو جاتی ہے اور ان کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ روزہ نہ رکھنے کا گناہ کتنا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا، اور اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، اور اس کی جو جرمانہ ہے وہ بھی آگے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ چھوڑ دینے کا نقصان، یعنی آپ خود جان بوجھ کر اگر آپ چھوڑتے ہیں روزہ اس کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سفر یا بیماری کی شرعی اجازت کے بغیر بلا وجہ رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا تو وہ اگر یعنی اس روزے کی تلافی کے لیے قیامت تک کی عمر پا کر روزہ رکھتا رہے تو بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا، یعنی کہ رمضان میں ایک روزہ رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا کتنا سخت وہ گناہ ہے اور کتنا نقصان کی بات ہو جاتی ہے۔ اب ایک بات ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کر آپ نے توڑ دیا تو اس کا کیا جرمانہ ہوگا؟ آپ نے روزہ رکھ لیا جان بوجھ کر توڑ دیا بلا کسی عذر کے، روزہ بغیر کسی وجہ کے توڑ دینا سخت گناہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اب اسے لازم ہے وہ اس روزے کے بدلے رمضان کے بعد ایک روزہ تو قضا کا رکھے گا، جیسے باقی روزہ چھوڑنے کی قضا ہوگی، اور اس کا جرمانہ یا کفارہ کے طور پر
رمضان کے بعد مسلسل 2 مہینے 2 ماہ یعنی کہ 60 دن کے روزے رکھے گا، کنٹینیوس مسلسل، وہ بیچ میں گیپ نہیں آئے گا، یہ ہے اس کا جرمانہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا۔ اگر کسی شخص میں 60 دن مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ ہے صاحب حیثیت ہے تو پھر وہ ایک ہی دن میں 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، خوب کھلائے ان کو، 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا بلا کے، غریب لوگوں کو، رشتہ داروں کو نہیں بلکہ غریب لوگوں کو کھلائے گا، تو اس کا وہ جرمانہ پورا ہوگا، لیکن روزہ اس کو قضا پھر بھی رکھنا ہوگا۔ اچھا، وہ شرعی عذر جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن میں اگر آپ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد میں آپ اس کے روزے جو ہیں وہ قضا رکھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے کی سے اسے اپنی جان جانے کا خوف ہو، یعنی اگر میں نے روزہ رکھ لی، اتنا بیمار ہے، اتنی نکاہت ہے، کمزور ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو میں فوت ہو سکتا ہوں، یا میری بیماری بڑھ سکتی ہے، یہ ڈر ہو، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جتنے دن مرض کی حالت میں روزے چھوڑے تھے، صحت مند ہونے کے بعد لازمی رکھنے ہوں گے، یعنی روزہ معاف نہیں ہے، اس کی قضا ہو جائے گی، وہ بھی اس خاص صورت میں۔ دوسری کیا اس کی عذر کیا ہے کہ جب کوئی شخص اس قدر بوڑھا ہو گیا ہو، ایج اس کی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ روزہ رکھنے سے مزید کمزور ہو جائے گا، یا اس میں روزہ برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے اور طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے، ایک مسکین کو روزانہ 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یعنی روزہ معاف پھر بھی نہیں ہے، اس کا فدیہ دے دے۔ صرف وہ شخص جو بہت سخت بوڑھا ہے یا بہت سخت بیمار ہے اور جس کو ٹھیک ہونے کا بھی کوئی امید نہیں ہے، وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے، تو اس کا وہ فدیہ پورا ہو جائے گا۔ اور عورت اگر حاملہ ہے، پریگنٹ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو روزہ رکھنے سے اس کے ہونے والے بچے کی حالت بگڑ جائے گی، اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا، میں بھوکی پیاسی رات تک رہی، تو میرے پیدا ہونے والے بچے کی حالت بگڑ سکتی ہے، یا جان کا یا بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن رمضان کے بعد سال بھر میں جب بھی ممکن ہو اتنے روزے قضا کے طور پر رکھے جتنے چھوڑے تھے، یعنی وہ رکھنے ہوں گے لازمی۔ ایسی عورت کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اسے اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر روزہ رکھا تو دودھ نہیں آئے گا اور وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکے گی، جس سے بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن رمضان کے بعد سال بھر میں جب بھی ممکن ہو اتنے روزے قضا کے طور پر رکھے جتنے چھوڑے تھے، یعنی کہ روزہ معاف نہیں اس کو بھی ہوگا، وہ پورے سال میں جب بھی اس کو موقع ملے وہ روزے رکھے گی اتنے جتنے اس نے چھوڑے۔ مسافر ہے، مسافر کے لیے ہے کہ اگر روزہ رکھ کر سفر کر سکتا ہو اور روزہ رکھنا چاہے تو زیادہ بہتر ہے، یار آج کل تو ویسے بھی سفر بہت آسان ہے، جہاز میں آدمی سفر کر رہا ہے 2 گھنٹے میں کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے، تو روزہ اس میں رکھ سکتا ہے، ٹرین میں بسوں میں اتنے آرام دہ سفر ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں کی، منع نہیں ہے کہ روزے نہ رکھو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو اس میں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پرانے زمانے میں سفر بہت مشکل تھے، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، ریگستانوں میں سفر کرتے تھے، وہ سفر کچھ اور بات تھی۔ اچھا، اگر مسافر روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد سال بھر میں جب بھی ممکن ہو اتنے روزے قضا کے طور پر رکھے جتنے چھوڑے تھے، یعنی مسافر کو بھی روزہ معاف نہیں ہے، اس کے لیے آزادی ہے، تخفیف ہے اس کی کہ وہ روزے رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے، لیکن اگر رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، کن صورتوں میں روزہ توڑ لینے کی، ایسی کچھ حالات بھی ہوتے ہیں کہ روزہ توڑ لینے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ بعض حالات میں روزہ دار کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا اگر کوئی روزہ دار اچانک بیمار پڑ گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک اس کو جناب کڈنی کا پین ہو گیا، یا اس کو کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا، شوگر یکدم بڑھ گئی، جی کچھ ہو گئی یا کم ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ ایسے خطرہ ہو تو اگر روزہ پورا کرے گا تکلیف بڑھ جائے گی تو اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، اور اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے اس پر روزہ توڑنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی وہ پہلے تو اجازت ہے، لیکن اگر اس کی جان جانے کا خطرہ ہو کہ یہ بندہ مر جائے گا اگر اس کے منہ میں دوائی نہ ڈالی گئی یا پانی نہ ڈالا گیا، تو پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔
مثلاً اگر کسی کے اچانک شوگر کم ہوگی تو کیا کریں گے؟ اس کو کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ کوئی دینی پڑے گی، ورنہ وہ فوت ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کے اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اور اس کو جان بچانے یا ہوش میں لانے کے لیے کوئی دوا پلانا پڑ رہی ہے، کوئی انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، کوئی ڈرپ لگانی پڑتی ہے، تو پھر اس کو دعا پلا دینی چاہیے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں روزے کی قضا پوری کرنی ہوگی۔ یہ بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ کوئی روزہ اس سے معاف نہیں ہو جائے گا۔ اگر اس نے وہ توڑ لیا مجبوری میں تو اس کو کفارہ نہیں ہوگا، اس کو جرمانہ تو نہیں ہوگا ان حالات میں، لیکن اس کو قضا پوری کرنی ہوگی۔ روزہ جن امور سے ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ بہت اکثر بچے سوال کرتے ہیں روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ اب کلی کرنے میں اگر پانی حلق میں چلا گیا، آپ نے کلی اس طرح سے کی کہ پانی آگے تک آپ لے گئے اور نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ایسے آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، اگر آپ نے اتنا ناک میں پانی چڑھا دیا کہ وہ دماغ تک چلا جائے تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ جان بوجھ کر کہہ کرتے ہیں منہ بھر کے، یعنی آپ کو کہہ آ نہیں رہی لیکن آپ نے بلا وجہ کہہ کر دی کچھ کر کے، ہاں جی، منہ میں انگلی مار کے یا کچھ کر کے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود کہہ آئی، قدرتی طور پر آئی اور آ کر واپس چلی گئی، اور اس میں سے چنے کے دانے کے برابر بھی اگر نگل لیا واپس چلا گیا تو جو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر کہہ آ گئی باہر نکل گئی پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کام، وہ باتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی آپ بلا اختیار گرد و غبار دھوئیں کا حلق میں چلے جانا، آپ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں، آگے بہت زیادہ دھواں ہو رہا ہے، آپ کے حلق میں چلا گیا، آپ نے سگریٹ تو نہیں پی لیکن بلا اختیار کیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کبھی ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچے روزہ رکھ لیتے ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا، اور اچانک آئے اور پانی کا گلاس بھرا اور پی لیا یا کچھ کھا لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مکھی یا مچھر حلق میں چلا گیا، آپ جا رہے ہیں، بات آپ کر رہے تھے تو اچانک مچھر حلق میں چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ آپ کا اختیار نہیں تھا، زبردستی چلا گیا۔ آپ نہاتے وقت پانی کان میں چلا جائے اگر، تو اس سے بھی کان میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح سے جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر خود بخود کہہ آ جائے، قدرتی طور پر کہہ آ جائے، وامٹنگ ہو جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ اگر آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں کوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اور اس کو ہم نگل لیں، اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر وہ چنے کے دانے سے زیادہ اس کا سائز ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سر اور بدن پر تیل لگانے سے، مالش کرنے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو یا عطر وغیرہ لگانے سے یا سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی مجبوری کی حالت میں اگر انجیکشن لگوایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ امور جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹے گا تو نہیں، روزہ آپ کا رہ گیا لیکن خراب ہو گیا، روزہ آپ کا مکروہ ہو گیا، کراہت ہو گئی، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کیا کہ کسی چیز کو اس طرح چبانا یا چکھنا کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے، یعنی آپ نے چکھ لیا، نمک چکھ لیا، خواتین کا اکثر ہوتا ہے کہ ہانڈی پکاتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے نمک چکھ لیا یا میٹھا چکھ لیا، لیکن وہ حلق سے نیچے حالانکہ نہیں اترا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا نہیں، لیکن وہ مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن خواتین کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر اتنا سخت ہے، اس کو بڑا ڈر ہے کہ اگر یہ سالن میں نمک کم ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، اور اگر یہ چینی کم ہوگی یہ ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے اسی لیے اجازت ہوتی ہے، تو یہ مکروہ ہوتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ روزے کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے، یعنی مکروہ ہو جاتا ہے، اچھا نہیں اس کو گرایا جاتا۔ پھر کسی کو ناحق آپ نے ستایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹ دیا، اس کو تکلیف دے دی، اس کے ساتھ کو بےہودہ گفتگو کر دی، یا فضول بلا وجہ کی باتیں آپ کرتے رہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا، یعنی کمزور ہو جائے گا، وہ اس کا اجر و ثواب نہیں رہے گا جو کہ ویسے ملنا تھا۔ لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے بھی وہی حالت ہے۔ کسی خلاف شرع کام میں مصروف ہونا، بلا وجہ آپ ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھے جا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، شرع کے خلاف ہیں چیزیں، تو ان سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن مکروہ ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ گلا خشک ہو رہا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، بہت سا تھوک منہ میں جمع کر کے نگل لیا کہ شاید اس سے ہو جائے، تو یہ بھی، اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں کیونکہ آپ کے منہ کے اندر کا ہی تھوک ہے، لیکن نگلنے سے اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ کام کریں۔
کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں زیادتی کرنا، بار بار کلی کیے جا رہے ہیں، بار بار کلی کیے جا رہے ہیں، یا ناک میں بار بار پانی ڈالے جا رہے ہیں اور آگے تک اس کو لے کے جاتے ہیں، تو یہ کیا یعنی منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا گیلا کرنے کے لیے، تو یہ بھی اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن استعمال کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، منجن میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، جبکہ مسواک میں ذائقہ نہیں ہوتا، اسی لیے مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے بھی ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ امور جن سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی کچھ نہیں ہوتا روزے کو، ایسے خام خام باتیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ ایسا نہ کرے، وہ کیا ہے کہ آنکھوں میں سرما لگائیں یا دوا لگائیں، کچھ نہیں، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ مسواک کرنے سے، کلی کرنے سے، نارمل کلی کرنے سے، نارملی آپ ناک میں پانی ڈالنے سے، سر دھونے سے، گرمی آپ کو لگ رہی ہے آپ سر دھو لیں ایک دفعہ تو ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ بدن پر گیلا کپڑا، بعض کا بہت گرمیوں میں، شدید گرمیوں میں روزے ہوتے ہیں، ایسے علاقے بھی ہیں جب بہت شدید گرمی پڑتی ہے، اے سی وے سی وہاں پہ نہیں ہوتے، تو کیا کرتے ہیں گیلا کپڑا کر کے بدن پہ ڈال لینے سے بھی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہائیں اگر آپ تب بھی روزہ کو نہ مکروہ ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ آپ بال کٹوائیں، اب یہ نہیں ہے کہ بال کٹوائیں گے تو کوئی روزہ ٹوٹ جائے گا یا خراب ہو جائے گا، اس سے بھی نہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حجامہ کئی لوگ کرواتے ہیں، کروانا پڑتا ہے، اس میں وہ تھوڑے تھوڑے کٹ لگا کے اس میں بلڈ نکلتا ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ داڑھی کو یا مونچھوں کو یا سر میں جہاں میں آپ نے تیل لگانا ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ امور تھے جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ تو اب روزے کی حالت میں کام اچھے اچھے کون سے ہیں، مستحب کام یعنی اچھے کام کون سے ہیں؟ ایسے کام جن کا کرنا پسندیدہ ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں یہ کام کریں۔ کیا کہ سحری کھانا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، چاہے وہ چند نوالے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا، سنت پوری ہو جائے گی سحری کرنا۔ پھر سحری کی نیت کرنا، کہ نیت کرنا کہ میں یہ سحری کر رہا ہوں، کس کے لیے، روزے کے لیے سحری کر رہا ہوں، اس کی نیت کرنا۔ دل میں نیت، ضروری نہیں کہ آپ زبان سے ہی کہیں، اگر زبان سے کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر دل میں بھی کریں گے بھی یہ میں سحری کی نیت سے یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ پھر سحری نصف شب کے بعد کھانا، یعنی آدھی رات کے بعد سحری کھانا، یہ جو ہے نا یہ مستحب کام ہے، یعنی آخری پہر میں کھانا، یہ نہیں کہ رات کو عشاء کے بعد ہی کھا کے سو جائیں آپ سمجھے کہ سحری ہے، وہ نہیں، وہ کھانا۔ اچھا، افطار جب ہو رہی ہے تو جلدی کرنا، یعنی سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھول لینا، یعنی جب ہی جو ہی اذان ہوئی یا کوئی آپ کا سائرن بجا تو فوراً، پھر اس میں ویٹ نہ کریں، انتظار نہ کریں اس کو اور ڈیلے نہ کریں، تو فوراً کرنا، یہ بھی سنت ہے کہ آپ اس کو جلدی کریں، اور یہ مستحب امور ہے۔ کھجور یا چھوارے سے، یعنی کسی چیز سے بھی ویسے تو افطار کر سکتے ہیں آپ، پانی سے بھی کر سکتے ہیں، نمک سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کھجور سے یا چھوارے سے، یہ جو ایسی میٹھی چیز سے افطار کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ضروری کھجور نہیں ہوگی تو روزہ افطار ہوگا ہی نہیں، لیکن آپ کریں گے تو وہ مستحب ہوگا۔ افطار کے وقت دعائے افطار پڑھنا، افطار کی دعا پڑھنا، اور اس سے پہلے، افطار سے پہلے دعائیں مانگنا، یہ بہت مستحب ہے اور بہت ہی اس کی برکت ہے، اور کیونکہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ تمام دعائیں سن رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ دعا بہت پسند ہوتی ہے، اور اس لیے افطار سے پہلے جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اس کا اہتمام کریں اور ضرور مانگیں۔ پھر رمضان مبارک میں رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ و خیرات سے نوازنا، ان کو دینا، ان کی مدد کریں، ہیلپ کریں، ان کے بانٹیں چیزیں، تو یہ جو ہے یہ بھی مستحب ہے۔ حصول علم میں مصروف رہنا، طلباء کے لیے، طلباء بات کرتے ہیں جی روزہ رکھ لیا ہے تو اب کیسے پڑھیں، اب کیا ہوگا، تو ان کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی علم حاصل کرنا بھی ایک مستحب کام ہے، روزہ کی حالت میں اس کا بھی اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں قرآن کریم پڑھنا تو ہمیشہ بھی یہ اچھا ہے، لیکن روزے کی حالت میں کرنا اور زیادہ مستحب ہے، اس کی تلاوت کرنا، پھر ذکر الہی کرنا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر و اذکار کرنا، وہ سب جو ہے نا مستحب امور ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تو ویسے بھی مستحب ہے، ہمیشہ بہت اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ پھر روزے کی حالت میں ہمیشہ باوضو رہنا، یعنی ہر وقت روزہ، وضو خراب ہوا دوبارہ وضو کر لیں، پھر وضو کر لیں، پھر وضو کر لیں، تو حالت میں پورے روزے میں جب آپ باوضو رہیں گے، پاک و صاف رہیں گے، تو یہ بھی مستحب ہے۔ پھر اعتکاف کرنا، روزے کے جو رمضان شریف کے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، تو مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں جا کر تو وہاں الگ سے ایک حجرہ بنا کے یا خیمہ لگا کے، ٹینٹ لگا کے، تو اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، دنیاوی باتوں سے بچے رہتے ہیں، دنیا کے تمام کاموں سے بچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتکاف کرنا۔ تو یہ اعتکاف کرنا بھی مستحب امور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کیا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں اپنے اپنے گھروں میں، تو خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں جگہ میں، کوئی ایسا جگہ بنا لیں اور وہاں پہ اعتکاف کریں. وہ اپنے گھر کے باقی امور بھی کر سکتی ہیں، ضروری امور، اس کے بعد پھر واپس اسی کمرے میں چلی جائیں، لیکن دوسرے لوگوں سے میل ملاپ زیادہ نہیں رکھیں گے. تو یہ تھے روزہ کی حالت میں مستحب کام، جو کہ اچھے کام ہیں، جو کہ کرنے ہمیں چاہیے. روزہ افطار کرنے کا ثواب، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے ماہ رمضان میں اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر اجر و ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غریب لوگ یہ ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی سے یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کا افطار کروا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے یوں سیراب کرے گا کہ اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا. یہ ہے روزے کے افطار کرانے کا ثواب. اسی لیے لوگ رمضان مبارک میں افطاریوں کا، افطار کرانے کا بندوبست کرتے ہیں. لوگ بس سٹاپوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مسافروں کو افطار کرنے کا سامان دیتے ہیں، شربت لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو شربت دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. یہ بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے. رمضان میں دیگر عبادات کی فضیلت، باقی جو عبادت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو، یعنی کہ 29 یا 30 تاریخ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ ان کا خطبہ ہے کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی کہ آ رہا ہے. اس مبارک ماہ کی ایک رات شب قدر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے یعنی قیام کرنے کو، یعنی تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی کہ سنت نفل ادا کرے تو اس کو عام دنوں کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے، دوسرے دنوں کے، مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس کسی نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے روزہ افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس مبارک مہینہ کے ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ دوزخ کی آزادی سے، دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم یا ملازم کے کام یا اس کی ڈیوٹی میں تخفیف اور کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس کے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو تو آپ اپنے دوسرے دوست، احباب، رشتہ داروں کو اس ویڈیو کو فارورڈ کریں، ان کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. وما اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو.